بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, چین کے دارالحکومت میں موجود پاکستانی قوم کے شہباز سی پیک کو نئی بلندیوں پہ لے جانے کے لیے پرعزم ہیں. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاک چائنا تعلقات کے ماہر ہیں ضمیر اسدی صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینئر صحافی ہیں خضر کلاسرا صاحب. سر بوتھ آف یو ویلکم ان دا شو. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو. میں ضمیر اسدی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت بیجنگ میں سی پیک کے حوالے سے اور پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ جو دورہ ہے اور اس وقت وہ بیجنگ میں موجود ہیں, سب سے پہلے تو بڑا اہمیت کا حامل اور بھرپور کوریج دورے کو مل رہی ہے. چینی میڈیا, چینی تھنک ٹینکس اور چینی کمپنیاں خاص طور پر جو پاکستان میں پہلے سے سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور جو اب سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں سی پیک فیز 2 کے تحت, وہ سب دے آر ویری انٹرسٹڈ اور بڑا ایگرلی وہ ویٹ کر رہے تھے. وہ تمام لوگ ان سے ملنے کے خواہاں تھے. اور آج صبح جو ہے وزیر اعظم نے آج پھر ایک اور پاک چائنا بزنس جو فورم ہے اس سے ایڈریس بھی کیا دوبارہ سے. ایک فورم پہلے وہ اس سے پہلے مرحلے میں بھی کر چکے اور اب بیجنگ میں بھی کر چکے. بالکل, بیجنگ میں بھی کیا اور وہی دوبارہ انکریج کیا, انوائٹ کیا چائنیز انویسٹرز کو کہ آئیں, پاکستان آپ کے لیے کھلا ہے. پاکستان کے مختلف شعبہ جات, مختلف سیکٹرز جو ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اور جس طرح سی پیک فیز 1 میں آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کی کنٹریبیوشنز کے ساتھ پاکستان میں مختلف جو ادارے تھے, مختلف جو شعبہ جات تھے وہ ٹرانسفارم ہوئے. اب سی پیک فیز 2 بھی اسی طرح آپ کی انویسٹمنٹ کا منتظر ہے. تو میرا خیال ہے جی کہ بڑی زبردست وہاں پہ گہما گہمی ہے اور بڑی اچھی خبریں جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر ہم سب کی نظر ہے. اور خاص طور پر جو ہواوے کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی, جو ان کے پریزیڈنٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے, وہ میں منشن کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو کہ جناب ان کی طرف سے 2 لاکھ بڑی جاب اپرچونٹیز ہمارے نوجوانوں کے لیے کریٹ ہونے کی بات ہوئی ہے. بالکل, جس میں ہم کل بات کر رہے تھے کہ میں نے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ 12 لاکھ جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں. کل ہم نے ایک اسٹڈی مینشن کی تھی تو اس میں سے 2 لاکھ کا تو کل ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا. ابھی یہ پہلے مرحلے کی ایک چھوٹی سی ایک جو اچیومنٹ ہے کہ 2 لاکھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, بگ ڈاٹا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ آف تھنگس میں جو ہے کلاسز صاحب وہ ٹریننگ جو ہے وہ دیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہواوے کا جو رول ہے پاکستان میں ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے, تو یہ جو ٹریننگ ہے 2 لاکھ نوجوانوں کو, یہ پاکستان کا پورا جو ہائی ٹیک ایک سیکٹر ہے, جو انوائرمنٹ ہے اس کو بدل دے گی. ایک بہت بڑی تبدیلی اس میں لے کے آئے گی. کلاسرا صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 32 مختلف جو ہیں ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اس دورے کے دوران, ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کے کیا فوائد پاکستان کو, چائنا کو اور اس سارے جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں ان پہ کیا اس کے اثرات ہونے جا رہے ہیں. باجوہ صاحب بہت شکریہ. میں بھی آپ کی طرح پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب کے دورہ چین, جو کہ 5 دن کا دورہ ہے اور ایک بڑا ارینجمنٹس کے ساتھ ہے, بڑی تیاری کے ساتھ ہماری قیادت گئی ہوئی ہے, ہمارے ماہرین, بزنس مین, کیبنٹ ممبر سارے وہ گئے ہوئے ہیں. اور پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت بیجنگ پہ ہیں, یا اس سے پہلے بلکہ دنیا کے پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پہ کہ چین اور پاکستان جو ہے اس اتنے بڑے ریلیشن میں اب کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو حوصلہ افزا ہے ایز اے جرنلسٹ جو میں نے فیل کیا ہے, یا جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو سی پیک 2 کی بات تھی, پہلے تو میں سمجھا کہ سی پیک 2 صرف وہی سڑکوں والا سلسلہ ہے, وہی آگے بڑھے گا, انفراسٹرکچر کی حد تک رہے گا, یقیناً وہ بھی بڑھے گا. حالانکہ انفراسٹرکچر ہم پہلے مرحلے میں بہت سارا مضبوط کر چکے ہیں, اور وہ کرنا کلاسز صاحب وہ ضروری بھی تھا. جب تک آپ اپنے روڈ نیٹ ورکس, اپنے آپ فاصلے کم نہیں کرتے, آپ کی موومنٹ بہتر نہیں ہوتی, تب تک آپ باقی جو انڈسٹری لگانا ہے, باقی جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا ہے, جو آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا ہے, تو ساری چیزیں وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. اس لیے پہلا مرحلہ آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ وہ بڑا کامیابی سے
دونوں ممالک نے طے کیا ہے، وہ اور اب دوسرے مرحلے کی طرف جا اب رہے ہیں۔ جو دوسرا مرحلہ ہے نا سر، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی یہ 12 لاکھ مطلب اپارچونٹیز جو ہمارے لیے ہوں گی، ہمارے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے لیے آئی ٹی سیکٹر میں اور باقی شعبہ جات میں، جس میں زراعت ہے جس کا آپ نے سوال بھی کیا، کان کنی ہے، ایون جو ثقافتی تعاون ہے، اس طرح کے معاہدے دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ یقیناً بڑے معاہدے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک 2 جو ہے نا، بیسیکلی پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب اس چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا چین کے دوست بھی اس چیز پہ فوکس ہیں کہ جو بزنس مین ہے اس کو پاکستان میں لایا جائے، اور اس کے جو کنسرنز ہیں وہ کہیں اگر سوچتا ہے کہ مجھے ایک ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ ملے جہاں پہ میں انویسٹمنٹ بھی کروں، پاکستان کو بھی فائدہ ہو، اس کے بزنس کو بھی فائدہ ہو، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ہی مطلب پر اعتماد ہو کے یہ کہا ہے کہ جو بھی چائنا کی کمپنیاں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں ان کو دعوت بھی دی ہے، اور ساتھ اس چیز کی ایشورنس بھی دی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے لیے ہم اپنی ذات اور اپنے بچوں سے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو سیکورٹی دیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیجنگ والا یہ جو 32 چینی کمپنیوں کے درمیان جو وہ ہوئے ہیں معاہدہ جات، پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان، یہ آگے جا کے ایک بہت بڑا جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے، اور چین اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے بڑی ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ابھی آپ نے جو کان کنی کی بات کی ہے، تو دونوں ممالک نے جو ریسرچ کی ہے، دونوں ممالک کا جو ڈیٹا کمپائل ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کان کنی کا جو پوٹینشل ہے، معدنیات کا جو پوٹینشل ہے کان کنی میں سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ 10 ٹریلین کا ایک رف ایسٹیمیٹ ابتدائی، سر سوری میں آپ کو وہ کرتا جو آپ کی بھی فکر ٹھیک ہے، 10 والی بھی ٹھیک ہے، 10 ٹریلین کا ہاں وہ جو پوٹینشل موجود ہے، پوٹینشل جو ہے نا یہ ہم لے چکے ہیں، یہ پوٹینشل ملینز جو ہے نا 10 نہیں 10 وہ میں فگر ذرا میں واضح کر دوں، 10 ٹریلین کا پوٹینشل ہے، جب اس میں سے 30 ملین کا ابھی تک ہم نے اس میں حاصل کیا ہے۔ جی جی یہ بڑی ہی اہم ایک بات ہے کہ پوٹینشل 10 ٹریلین کا ہے، اور ہم اس میں سے 1 بلین بھی نہیں لے سکے، اور 30 ملین پہ ٹھہرے ہوئے 30 ملین پہ، جیسے بالکل اگر آپ آٹے میں نمک بھی کہیں نا تو یہ بھی مثال یہاں اس ریشو میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو ضمیر اسدی صاحب، اب آپ دیکھیں یہ کس طرح سے ہم صرف اپنا کان کنی کا پوٹینشل ہی اگر ایکسپلور کر لیں، ہمارے تو بے شمار شعبے ہیں پاکستان میں، چائنا میں، تو ہم یہ کیوں اتنے تھوڑے پہ ابھی تک محدود ہیں؟ ہماری وہ پیس جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو دونوں ممالک بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ خاص توجہ دے کے اس کو ڈیولپ کیا ہے، پاکستان میں اب بہت ساری سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سے ایشوز ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم وہ پیس کیوں حاصل نہیں کر سکے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ڈومیسٹک چیلنجز کا بھی سامنا رہا، پھر ہمیں انٹرنیشنل پریشرز کا بھی اور انٹرنیشنل مسائل کا بھی ہمیں سامنا رہا، جس میں کووڈ-19 آ گیا 3 سال، تو وہ آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کا پوری دنیا جس طریقے سے شکار رہی، اور پھر سی پیک جیسا میگا انیشیٹو پاکستان کی ہسٹری میں میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کا جو سارا ایک سسٹم ہے وہ اتنے بڑے میگا انیشیٹو کو پہلی مرتبہ ہینڈل کر رہا ہے، اور ہمیں اس انیشیٹو کو ہینڈل کرتے ہوئے پہلی بار احساس ہوا کہ کہاں کہاں ہمارے ہاں جو ہماری ایبلٹیز ہیں یا ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ لیک کرتی ہے، اتنے بڑے جوائنٹ انیشیٹو بلڈ کرنی پڑتی ہے کیپیسٹی مختلف نئے حالات میں۔ بالکل، اور دیکھیں جس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ حصہ ہے وہ ایک پورا ایک انٹرنیشنل ایک انیشیٹو ہے، گلوبل ایک انیشیٹو ہے، اس انیشیٹو کے تحت پھر سی پیک، لیکن پھر بھی میں داد دوں گا جو گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی اداروں کو، کہ اگر ہم وی لک بیک ایٹ دا لاسٹ 10 ایئرز، جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ آئی واز دیئر بیک ان لاسٹ ایئر ان اکتوبر 2023 جب اس کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی 10ویں اینیورسری جو ہے وہ منائی گئی،
تو دنیا بھر کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس تھے ان کو وہاں ایگزیبٹ کیا گیا، تو بتایا گیا کہ سی پیک سب سے ٹاپ پر تھا انویسٹمنٹ کو گین کرنے کے حوالے سے، کہ $26 بلین کی انویسٹمنٹ ان تمام مسائل کے باوجود ہم نے جو ہے وہ ہم نے اچیو کی، مطلب مشکل حالات میں باوجود ہم نے پرفارم کیا، ہمارے سسٹم نے پرفارم کیا، یہ اہم بات ہے نا، دیٹ واز the biggest achievement جی۔ 2,36,000 روزگار کے مواقع، پاور پروجیکٹ جو لگے، اس نے ہمارے ہاں آج ہم 1/3 بجلی جو نیشنل گریڈ کو مل رہی ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس کے تحت آئی۔ $2.12 ارب کا ٹیکس جنریٹ کیا ہے، $17 ارب کا ریونیو جنریٹ کیا، آپ کے جناب 6,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ اس میں شامل ہوئی، 500 کلومیٹر سے زائد کی ایکسپریس ویز ہیں۔ تو ان تمام مسائل کے باوجود ہم نے پیس تو وہ ڈیولپ نہیں کی، لیکن کامیابیوں کی ایک بڑی فہرست ہے۔ تو میرا یہ بطور پاکستانی جرنلسٹ، بطور پاکستانی سٹیزن، اور ہم جو سسٹم کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں، چائنیز کی کمٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے پاکستانی اداروں کی بھی کمٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل پریشرز کو بھی دیکھ رہے ہیں، ڈومیسٹک انسٹیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں، میرا پھر بھی یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اگر اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو سی پیک کا جو فیز 2 ہے وہ پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی بہار لے کے آئے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے کی بات کریں، یا 241 کلومیٹر کا جو کراکرم کا ایک مسنگ لنک ہے تھا کوٹ اور رائے کوٹ کا، جو کہ $2 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونا ہے، اس طرح کے بڑے بلینز آف ڈالرز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم یقیناً اچیو کرنے میں ہم اس کے جو ہے نا کامیاب ہوں گے۔ جو دوسری کا ہم نے بات کی، جو پیس ہم نے جو ڈیولپ نہیں ہو سکی، اب اللہ کرے ہم اب اس احساس کو ہم جو ہے نا اس کو فیل کر سکیں کہ ہم کتنا ابھی بھی پیچھے رہ گئے ہیں اس پوری دنیا سے، جو کمی ہے، جو خامیاں ہیں، بہتر کرنے آنے والے دنوں میں بہتر کرنا ہے۔ خضر کلاسرا صاحب، وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ چینی وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان کو پورا یقین دلایا، جیسا کہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اپنے بچوں کے سے اور اپنی جانوں سے زیادہ آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، دوسری طرف وزیر اعظم نے پاکستان کے اندر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام کیا ہے، جس میں وزیر اعظم کے انڈر تمام وزارتیں اور وزرائے اعلیٰ کی ایک ایسی کونسل ہے جو ہر مسئلے کو امیڈیٹلی حل کر کے انویسٹرز کو میکسیمم سہولیات دے گی۔ اس حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ باجوہ صاحب، بیسک یہ ہے کہ ایک تو ہمارا قوم کا اور ہماری لیڈرشپ کا رخ نہ بیجنگ کی طرف ہو گیا جی، یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا وہ ہے کہ ہم ایک بہت اچھے ہمسائے، اچھے دوست، ایک اچھی مطلب اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اتنی قربت جو ہے ہماری انویسٹمنٹ کی شکل میں، اتنی قربت ہماری سی پیک کی جیسی شکل میں، پلانڈ فارم میں، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤں، ایک پلانڈ فارم میں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 روزہ جو دورہ ہے اس کی خاص اہمیت ہے۔ جی ہاں، اور بیجنگ سے یہ کہا گیا کہ ہم مطلب بڑے منتظر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے، جی ہاں، کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور کلاسرا صاحب، آپ کی بات سے مجھے میرے سامنے ایک وہ جو پکچرز کھلی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جب وزیر اعظم جہاں بھی اور ہمارے وفد کے لوگ جہاں بھی چائنا میں اپنے ہم منصبوں سے مل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ محبت کا وہ جو چھلک رہا ہے وہاں پہ احساس کہ جب وہ ملتے ہیں، اب خوشی کے جو تاثرات ہیں، مطلب وہ چہرے سے یہاں ہو رہے ہیں، وہ چائنیز سے بھی یہاں ہوتے ہیں، وہ ہمارے لوگوں سے بھی یہاں ہوتے ہیں۔ وہ دوستی کا اور ایک قریبی تعلق کا ایک معیار ہی الگ ہے جو دنیا میں بے شک ہمارے اور بھی بہت سارے ہماری قوم کے دوست ممالک ہیں، پر یہاں جو معیار ہے جو خوشی اور تعلق کا اور قربت کا، وہ بڑی ہی آپ کی ویلڈ بات ہے۔ یہاں پہ اس چیز پہ بھی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دے مہرباں آتے آتے، مطلب بات یہ شہری میں نے مطلب پہلی آواز سنی یا پہلا میں نے شعور سنبھالا، یا میں اسکول میں گیا یا میں کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، تو میں نے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ سنا۔ مجھے یہ والدین نے بھی کہا، مجھے محلے والوں نے کہا، مجھے شہر والوں نے کہا، مجھے ملک والوں نے کہا، مجھے ہر طبقہ فکر کے بندے نے کہا کہ چین جیسا دوست ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز جو آج فیل ہوئی ہے وہ یہ فیل ہوئی ہے، وہ جو میں نے جو ایک لائن کہی ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ہمیں تو بہت پہلے جو ہے نا
اس طرف چلے جانا چاہیے تھا اور آؤٹ رائٹلی چلے جانا چاہیے تھا جب بغیر لگی لپٹی کے بغیر کیوں جی اس کے لیے ہمیں کوئی فلائٹ کی کیوں بغیر لگی لپٹی کے ساتھ ہمیں ایسے دوست کے جو کسی جگہ ہمیں پیچھا نہیں دیتا. اور سر آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے, اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس ٹی وی پہ یہ پورا جو پرائم منسٹر صاحب کا یا کیبنٹ ممبر یا باقی ہمارے سر میں مطلب چہروں سے سارا کچھ ہے جائیں, وہ کچھ نہ بھی بولیں تو پتہ یہ چاہتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ایک بڑے مشن کی طرف جا رہے ہیں. اور میں جو آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ میں کیسے دے رکھ رہا ہوں یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, MOU سائن ہو رہے ہیں سر, بیسک, اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت ساری باتیں وہاں پہ کی ہیں. وہاں کی جیسے لیڈرشپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 700 ملین جو وہاں کی غربت کے نیچے لائن تھے وہاں کی لیڈرشپ انہیں اوپر لے کے آئی. انہوں نے یہ جو کمپیریزن کان کنی والا کیا اس شعبے کا کہ اس کا ٹریلین میں ہم لے سکتے ہیں اور ہم ابھی ملین پہ مطلب بلین پہ بھی نہیں پہنچے, مطلب جہاں خربوں ہو سکتے ہیں وہاں ہزاروں ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ 50 اور 60 کی جو دہائی ہے اس وقت پاکستان کے جو معاشی اشارے تھے وہ بہتر تھے لیکن ہم پیچھے یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے سر. انہوں نے مانا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری لیڈرشپ جو تھی وہ اس طرح موو آن نہ کر سکی کہ ہم بھی آج اسی طرح. پھر انہوں نے کہا ایک بڑا خوبصورت ان کا وہ ہے, انہوں نے کہا کہ چین جو ہے نا اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں میں سے بڑی مطلب پہلی نہ کہیں تو دوسری اس پہ ہے. اگر یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے بیجنگ میں یہ سٹیٹمنٹ بیسیکلی جو دی ہے کہ ہم سرمایہ کاروں کو اپنی ذات سے, اپنے بچوں سے, اپنے پورے سسٹم کو ایکٹیو کر کے دیں گے, بیسیکلی وہ یہ میسج دے رہے تھے ہمارے سسٹم کو, ہماری جو یہاں کی قوم ہے کہ اب ہم اوور ہالنگ کرنے جا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ اس کو سی پیک کو صرف سڑکوں تک نہ سمجھا جائے. ہمارے پاس گنجائش اب نرمی کی نہیں ہے. اسدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے بھی بڑا موو کیا چائنا میں, بڑی آپ نے دیکھی جو بات ابھی کلاسرا صاحب کر رہے ہیں, جو ہم لوگ اس پہ ہمارے جو کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں بہت پہلے آؤٹ رائٹلی چائنا کی طرف چلے جانا چاہیے تھا. چائنا میں آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیا ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دنیا میں جو باقی دوست ہیں ان کو ہمیں یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے, لیکن دنیا میں ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مفاد سب سے پہلے عزیز ہے. چائنا ہمیں یہ نہیں کہتا. ہمارے کچھ مسلم ممالک دوست ہیں وہ بھی ہمیں یہ نہیں کہتے کہ انہیں اپنا مفاد پہلے عزیز ہے, لیکن دنیا کی بعض بڑی قوتیں جو ہیں وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ ہمیں تو اپنی قوم کا مفاد وہ بالکل بیگانے ہو جاتے ہیں. وہ بالکل آپ سے آنکھیں, جب بھی کبھی مشکل وقت بھی آئے آپ ہماری تاریخ میں تو آنکھیں بھی پھیر لیں اور کہا کہ ہمارا مفاد نہیں ہے, ہم آپ جائیں باڑ میں. چینی قوم کے ساتھ آپ کی اتنے سالوں کی انٹریکشن ہے, مجھے بھی ایکسپیرینس ہے, اور وہ کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اب آپ جاؤ پہاڑ میں, آپ کا ہمارا مفاد نہیں ہے تو آپ جاؤ جہنم میں, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ کچھ نہ کچھ تعاون برے حالات میں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ ہمارے تو وہ اچھے دوست ہیں, ہمارے لیے تو آؤٹ رائٹلی وہ چلے جاتے ہیں. تو کیا ہمیں بھی جس طرح وزیر اعظم نے ہمیں جو اس وقت ظاہر کیا ہے, جو ان کے ہر قدم سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان آؤٹ رائٹلی اور میکسیمم ایٹ آور بیسٹ لیول پہ ہر طرح کے تعاون میں ایک دوسرے کو قربت کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے اس پہ کیا کومنٹس ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو چین کے ساتھ جو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہمارا جو انفیکشن ہے یہ جو کہا جاتا ہے جی پاکستان میں کہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے, جی ہاں, شہد سے میٹھا ہے, کسی اور کو تو ہم نہیں کہتے, کسی اور ملک کے ساتھ دوستی کو ایسے تو نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دونوں اطراف کا جو تعلق ہے اس کی ایک جو اساس ہے وہ بڑی گہری ہے, اور جو ریلیشن شپ ہے یہ 7 دہائیوں میں دونوں اطراف کی گورنمنٹس نے اور دونوں اطراف کی عوام نے اس کی آبیاری کی ہے, اور دونوں اطراف کی جو لوگ ہیں جو ہیں وہ اس تعلق کے ضامن ہیں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو جو ہے پالا ہے اور جنریشنز کو منتقل کیا ہے, اور ہمارا جو قریبی تعلق ان کے ساتھ جو ڈیولپ اب ہوا ہے, جو بزنس ٹو بزنس میں ہم گئے ہیں اس میں ٹائم لگا ہے, لیکن فرام دا ڈے ون اگر آپ دیکھیں ہمارا پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے
اور ہمارا جو کولیبریشن ہے ان کے ساتھ وہ بڑا خاص ہے. کیسے کہ چین کو 1951 میں جب یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے کہ چین کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں چین نے جب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا تھا تو کون سا ایسا ملک تھا پوری دنیا میں کہ جس نے چین کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے دنیا بھر میں ضمیر صاحب میں بالکل آپ کی بات سے جو سمجھ رہا ہوں, دنیا بھر میں یہ تو ایک کے تعلق کی کاسٹ پہ دوسرے کے تعلق کو تو مینج نہیں کیا جاتا, بالکل نہیں کیا جاتا. تعلق تو دنیا میں اپنے اپنے رکھے جاتے ہیں, اور پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اس کو مینج کیا, ان کو مینج بھی کیا, فیسیلیٹیٹ کیا. دو انتہاؤں کے بعض دفعہ درمیان پاکستان کی, میں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کی جو لوگ مینج کرتے ہیں پاکستان کی پوری حکومت کو, پاکستانی قوم کو, میں اس پہ میں تو اس کا بہت ہی بڑا فین ہوں کہ بڑے لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی پہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے جس خوبصورت انداز سے دنیا کی بڑی قوتوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق رکھے اور چائنا کے بھی معاملات پہ اپنی ایک گہری دوستی قائم رکھی. بالکل. اور یہ دیکھیں چین اور امریکہ کے درمیان تعلق کو نارمل کروایا, اور اس کے بعد پاکستان کی پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کی پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس نے چین میں جا کے لینڈ کیا. وہی بات جو ابھی کلاسرا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم وسائل میں جو معاشی اشاروں میں ہم ان سے بہت ایک وقت میں چائنا سے بھی بہتر تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ بڑا زبردست رہا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ ہم خارجہ پالیسی کے آپ بھی بڑے فین رہے ہیں, تو میں بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو ہماری گورنمنٹس رہی ہے, ہماری جو سول لیڈرشپ ہے, سرکمسٹانسز ہے نا جی حالات کے اندر, خارجہ پالیسی صرف فارن آفس سے شروع نہیں ہوتی. بالکل, وہ ہماری ماں سے, ہمارے گھر سے, ہمارے باپ سے, ہمارے خاندان سے شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں اور خاندان ٹو خاندان جو ہمارا تعلق ہے, پیپل ٹو پیپل, وہ چائنا کے ساتھ کہیں مضبوط ہے باقی بڑی قوتوں کے مقابلے. اور اسی چیز کی ریفلیکشن ہمیں اپنے دفتر خارجہ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ دفتر خارجہ کے پیچھے جب پوری قوم کا ایک وزڈم کھڑا ہوتا ہے, ایک پوری پالیسی کھڑی ہوتی ہے, تو اس سے ہم زیادہ محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں. بالکل ایسی. اور چین کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے, آلدو بزنس ٹو بزنس ملتی ہے, جو چائنا پاکستانیوں کو رسپیکٹ دیتا ہے. بالکل جی, گزشتہ 10 سال سے ہم چین میں موو کر رہے ہیں. چین میں تمام بڑے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کو کور کیا, چائنیز آفیشلز کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, چینی سوسائٹی کے ساتھ موو کیا. یقین مانیے کہ چائنیز سوسائٹی کی طرف سے اس قدر رسپیکٹ ملی ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے کہ ہم نے کسی ملک کے ساتھ اتنا قابل احترام اپنا جو ریلیشن شپ ہے بطور ملک ڈیولپ کیا ہے. اور یہ جو رسپیکٹ پاکستانیوں کو وہاں ملتی ہے, اسی طرح کی رسپیکٹ چینی شہریوں کو پاکستان میں بھی بالکل جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا بزنس ٹو بزنس جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کہیں نہ کہیں, جیسے کلاسرا صاحب نے کہا, دیر ہمیں ہو گئی ہے, لیکن چلیں ابھی جو سی پیک یہ جو لانچ ہوا ہے اس کے بعد ہمیں اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر اب ہم نے امریکہ کو بھی ٹرائی کر لیا, ویسٹ کو بھی ٹرائی کر لیا, تو اب اگر ہمارے پاس اپنے بزنس کے جو ایشوز ہیں, جیسے آپ نے ایک بات کی سر, جو آپ نے کہا کہ ہم دیگر دوستوں سے کمپیریزن نہیں کر رہے. دوست ہیں, ہر ایک کے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن چین کا جو ایشو ہے نا سر, چین اور ہمارے جو ہے نا راستے ملتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. ہم مطلب یہ نہیں کہ 75 سال یا 70 سال سے, ہم تو صدیوں سے اسی خطے میں رہ رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی, جناب خضر کلاسرا صاحب, جناب ضمیر اسدی صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, وزیر اعظم ہمارے شہباز جن مقاصد کے لیے وہ اڑان بھری ہے انہوں نے, وہ اپنے مقاصد بڑی کامیابی کے ساتھ ابھی تک انہوں نے اچیو کیے ہیں, اور آنے والا ان کا جو دورے کا لاسٹ لیگ آف ہز ٹور جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ مکمل کریں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.